الطاف حسین کو کاؤنٹر تو نہیں کیا جا سکتا، کیونکہ یہ جو آج تنظیم ہے الطاف حسین کے نام پہ جو بنی MQM، جس کو آج خالد مقبول صدیقی صاحب چلاتے ہیں، اس کے تمام دھڑے انہوں نے کسی وقت میں الطاف حسین کے ہاتھ پہ بیعت بھی کی ہے اور قرآن پہ قسم کھائی ہے کہ یہ ان کے ساتھ رہیں گے۔ تو مطلب الطاف حسین کو کاؤنٹر کرنا تو ناممکن ہے، یعنی MQM الطاف حسین اور الطاف حسین ہی MQM ہے۔ اب میں آپ کو ایک بات اور بھی بڑے وثوق سے بتانا چاہوں گا کہ یہ جو الطاف حسین صاحب کو اس ملک سے جانا پڑا، اور یہ جو ان لوگوں کے بیچ میں اور الطاف حسین کے بیچ میں اصلی رفٹ ہے، اسے ہم جنریشن گیپ کہتے ہیں۔ اس کی ریزن یہ ہے کہ جب 1992 کے اندر، اس سے پہلے الطاف حسین صاحب کراچی میں تنظیم بنا رہے تھے، تو کئی گروپوں کو ملا کے الطاف حسین صاحب نے ایک تنظیم بنائی جس میں سیکٹر یونٹس بنائے، اس میں لوگوں کو لے کے آئے، اور الطاف حسین جب تک یہاں موجود تھے تو ٹاپ لیڈرشپ سے لے کے لوور لیڈرشپ تک، یعنی ہر کارکن کی بات وہ پرسنلی سنتے تھے۔ تو ان کو یہاں سے بھگانے یا ڈرا کے یہاں سے بھیجنے کا مین مقصد بھی یہی تھا کہ ان کو لوگوں سے دور کیا جائے، اپنے لوگوں سے ان کی دوری بنائی جائے۔ اسی لیے انہیں ڈرا دھمکا کے تنظیمی دوستوں نے، ساتھیوں نے انہیں یہاں سے بھیج دیا۔ اس کے بعد ہوا یہی کہ MQM کی جو تنظیم ہے، اس کی جو نچلی آواز تھی وہ کبھی الطاف حسین تک رابطہ کمیٹی اور MQM کے یہاں کے لیڈران نے جانے ہی نہیں دی، جس کی وجہ سے ایک گیپ کریٹ ہوا ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ جو جنریشن گیپ اس وقت موجود ہے وہ یہ ہے کہ الطاف حسین کو، میں آپ کو کبھی یہ سٹوری بعد میں بھی بتا سکتا ہوں کہ الطاف حسین پہ جو پابندی ہے، اس کے بعد جو یہ جو گیپ کریٹ ہوا ہے، اس سے دو نسلیں، یعنی ہمارے بعد کی دو نسلوں کو شاید الطاف حسین کے بارے میں پتہ ہی نہیں ہے، نہ وہ انہوں نے الطاف حسین کو دیکھا ہے، نہ وہ ان کی فلسفی کے بارے میں جانتے ہیں، نہ ان کی زندگی کے بارے میں جانتے ہیں۔ تو ایک جنریشن کا گیپ کریٹ کیا گیا کہ الطاف حسین کو لوگوں سے دور رکھا جائے۔ یہ جو جتنے بھی دھڑے ہیں، یہ دھڑا بندیاں، یہ اس وقت تک قائم و دائم رہیں گی یا رکھی جائیں گی جب تک یہ پورے طریقے سے الطاف حسین کے نقوش آنے والی 2-3 نسلوں کے دماغ سے نہ نکل جائیں۔ پر یہ اس پروگرام میں کس حد تک کامیاب ہوں گے یا نہیں، یہ آپ کو آنے والے وقتوں میں اندازہ ہوگا۔ الطاف حسین جتنا زندہ اس ملک کے لیے خطرہ نہیں ہے، شاید مرنے کے بعد، یعنی اگر ان کی طبعی موت ہو جاتی ہے یا وہ کسی مقصد سے یا کسی وجہ سے مارے جاتے ہیں، شہید ہو جاتے ہیں، تو اس بنیاد پہ جو ان کی پوجا یا پرستش اس ملک میں ہوگی اور ان کو اس وقت فالو کرنے والے جو لوگ ہوں گے، وہ شاید کبھی آپ سے نہیں سنبھلیں گے، جیسے کہ بھٹو صاحب آپ سے نہیں سنبھلے، اسی طرح یہ بھی کبھی آپ سے نہیں سنبھلیں گے۔ تو بہتر یہ ہے کہ انہیں قومی دھارے میں لایا جائے اور یہاں ان کے ساتھ سیاسی معاملات کو طے کر کے چلایا جائے۔ اب میں آپ کو ایک بات بتا دینا چاہتا ہوں کہ MQM کی جو اس وقت اسٹرکچرل ایشو ہے وہ یہ ہے کہ یہ سب بہت سارے گروپس ہیں، اور ان گروپس کے اندر دیکھیں، فاروق ستار کا اپنا گروپ ہے، مصطفیٰ کمال کا اپنا گروپ ہے، فیصل سزواری کا اپنا گروپ ہے، خالد مقبول صدیقی کا اپنا گروپ ہے۔ یہ بہت سارے گروپ ہیں جو ایک ساتھ کبھی نہیں رہ سکتے، اور ان سب میں لیڈرشپ کا جھگڑا رہے گا۔ یہ آج بھی رہے گا اور آگے بھی رہے گا، کیونکہ ہر گروپ چاہے گا کہ اس کا ایک کی بندہ جو ہے وہ اوپر لیڈرشپ کرے۔ اب الطاف حسین کا تو کوئی نیم و بدل ہے نہیں، تو یہ کوشش ضرور کر سکتے ہیں، پر یہ کبھی بھی یہ ترتیب، یہ فارمولہ کامیاب نہیں ہوگا جس کے اندر یہ کوشش کی جا رہی ہے کہ الطاف حسین کی جگہ کوئی بھی آگے بیٹھ جائے۔ یہ گروپس کوشش ضرور کر رہے ہیں۔ اب میں آپ کو ایک بات بتاؤں کہ الطاف حسین کیوں وائٹل ہے اور کیوں اتنی اس شہر کے اکائیوں کو ایک کرنے کا ان کا کنٹریبیوشن ہے، کہ جب طالبانائزیشن ہو رہی تھی اور پاکستان میں دہشت گردی کی ویو تھی، تو میرے خیال سے واحد الطاف حسین ایک ایسے لیڈر تھے جنہوں نے اس بات کے لیے آواز اٹھائی کہ میں، آپ میرے ساتھ بیٹھے، مجھ سے بات کریں، میں آپ کو اپنے لوگ تک دوں گا، اور اس مسئلے کو ہم مل جل کے طالبانائزیشن کے حوالے سے ہم اس پہ، میرے خیال سے اس وقت کسی نے اس پہ بات نہیں کی تھی، اور جس حساب سے یوتھ انہیں فالو کر رہی تھی اور یوتھ فالو کرتی ہے، وہ میرے خیال سے کسی بھی اور پاپولر لیڈرشپ میں اس وقت تک نہیں تھی۔ میں آپ کو آج ہی بتاتا ہوں کہ جو MQM کے پاپولر لیڈرشپ نہیں تھی، میں بھی آپ کو بتا بھی چکا ہوں کہ MQM کئی دھڑوں کا مکسچر ہے۔ اب یہ دھڑے آپس میں ایک دوسرے سے کتنے ہم آہنگ ہیں، یہ آنے والے وقت میں آپ کو بتاؤں گا، کیونکہ MQM جو اپنی حقیقت رکھتی ہے الطاف حسین کی نظریے میں یا الطاف حسین کی سوچ میں، وہ انتہائی منظم ہے۔ الطاف حسین کے چاہنے والے فالوورز، میں ایسے بہت سارے لوگوں کو جانتا ہوں جو اس وقت، اب جو MQM ایک ہو گئی ہے، جس میں PSP تھی، جس میں فاروق ستار گروپ تھا، جس میں MQM موجودہ تھی، اس میں بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو ابھی بھی الطاف حسین سے تعلق اور لو کے ریلیشن شپ میں ہیں۔ الطاف حسین کو وہ میسج بھی بھیجتے ہیں، اور الطاف حسین نے ان کو کسی صورت یہ میسج بھجوا رکھا ہے کہ آپ کو میرے ساتھ کھڑے ہونے میں پریشانی ہو جائے گی، تکلیف ہوگی، تو لہٰذا آپ جو ہے فی الحال جہاں ہیں وہیں رہیں اور انہی کے ساتھ رچیں بسیں۔ جب میرا وقت آئے گا یا پابندیاں
ہٹیں گی یا وہ لوگ اس کا انتظار کر رہے ہیں کہ جب ان پہ سے پابندی ہٹے گی تو میں آپ کو یہ بہت ہی وثوق سے کہہ سکتا ہوں کہ کچھ نئی جنریشن اور پرانی جنریشن، یہ جو ہمارا جنا گراؤنڈ ہے جسے ہم باغ قائد کہتے ہیں، یہ آپ کو پورا بھرا ہوا ملے گا، کیونکہ اب الطاف حسین کو لوگ سننا چاہتے ہیں، کیونکہ آپ جس چیز کو جتنا دباتے ہیں نا وہ اتنی ہائی لائٹ ہوتی ہے۔ آپ نے انہیں بے انتہا پریس کیا ہے، آپ وہ ایک وائٹل آواز ہوگی۔ اس کی ایگزامپل میں آپ کو دے دیتا ہوں کہ جب نواز شریف صاحب کو دیوار سے لگانے کی کوشش کی گئی تو نواز شریف کی آواز ہی بہت تیزی سے اٹھی، آل دو سے مینیج کیا گیا۔ اب اس حالات میں اس طرح عمران خان صاحب کہتے ہیں کہ انہیں کسی حد تک دیوار سے لگایا جا رہا ہے تو ان کی آواز بھی بہت لاؤڈر دین لاؤڈ اٹھ رہی ہے۔ اب اس وقت الطاف حسین کو تو آپ نے دیوار سے ہی لگا رکھا ہے، اگر وہ آتے ہیں تو ایم کیو ایم کس طریقے کی ہوگی اور اس کا کیا اپنا سیناریو بنائے گی وہ دیکھنے کے قابل ہوگا۔ ایم کیو ایم کے اندر وہ لوگ بھی واپس آ جائیں گے جو اس وقت الطاف حسین کی آنے کا انتظار کر رہے ہیں، اور الطاف حسین ہی ایم کیو ایم ہے اور ایم کیو ایم ہی الطاف حسین ہے، اس کا کوئی نیم و بدل نہیں ہے۔ یہ لوگ جتنی بھی کوشش کر لیں یہ تنظیم میرے خیال سے ان کے بغیر نہیں چلا سکیں گے۔